अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ना वो मौलाना मौदूदी साहब की है, ठीक है। और वो इस टॉपिक के ऊपर है कि इबादत के वर्ड के मीनिंग को समझना और किस तरह से हम इसको शायद समझ के भी मतलब इस तरह इग्नोर करते हैं कि हमें सही वाला मीनिंग समझ नहीं आया, क्योंकि फिर लाइफ थोड़ी टफ हो जाएगी ना अगर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो बहुत ही मतलब इतने सादा अल्फाज में बताया कि इंसान अपने आप से ना नजर मिलाने के काबिल नहीं रह पाए। ये सब सुन के ना जो हम लोग हरकतें करते हैं, तो उसको जरा अच्छे से गौर से सुनिएगा और अपने ऊपर अप्लाई करिएगा, तो फिर देखें बहुत सारे बहुत बहुत प्यारा एक्सप्लेन किया है ना। इस तरह मैंने किसी आलिम को इबादत के वर्ड को यूं एक्सप्लेन करते नहीं सुना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मौलाना मौदूदी उन्होंने तौहीद को बयान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इवन कि अगर कोई भी बंदा इस बयान को सुने तो वो बहाए दिन रह नहीं सकेगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप मुकम्मल वीडियो देखें और इससे आप उपाय हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। फिर जरा मेरे सवालात के जवाब देते रहिए। आप उस नौकर के मुतालिक क्या कहेंगे जो आका की मुकर्रर की हुई ड्यूटी पर जाने के बजाय हर वक्त बस उसके सामने हाथ बांधे खड़ा रहे और लाखों मर्तबा उसका नाम जपता चला जाए। आका उससे कहता है कि जाकर फला फला आदमियों के हक अदा कर, मगर ये जाता नहीं, बल्कि वहीं खड़े खड़े आका को झुक झुक कर 10 सलाम करता है और फिर हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। आका उसे हुक्म देता है कि जा और फला फला खराबियों को मिटा दे, मगर ये 1 इंच वहां से नहीं हटता और सजदे पर सजदे किए चला जाता है। आका हुक्म देता है कि चोर का हाथ काट दे। ये हुक्म सुनकर बस वहीं खड़े खड़े निहायत खुश इल्हानी के साथ चोर का हाथ काट दे, चोर का हाथ काट दे 20 मर्तबा पढ़ता रहता है, मगर एक दफा भी उस निजाम हुकूमत के क़याम की कोशिश नहीं करता जिसमें चोर का हाथ काटा जा सके। क्या आप कह सकते हैं कि ये शख्स हकीकत में आका की बंदगी कर रहा है? अगर आपका कोई मुलाजिम ये रवैया अख्तियार करे तो मैं नहीं जानता हूं कि आप उसे क्या कहेंगे। मगर हैरत है आप पर कि खुदा का जो नौकर ऐसा करता है आप उसे बड़ा इबादत गुजार कहते हैं। ये जालिम सुबह से शाम तक खुदा जाने कितनी मर्तबा कुरान शरीफ में खुदा के अहकाम पढ़ता है, मगर इन अहकाम को बजा लाने के लिए अपनी जगह से जुम्बिश तक नहीं करता, बल्कि नफिल पर नफिल पढ़े जाता है। 1000 दाना तस्बीह पर खुदा का नाम जपता है और खुश इल्हानी के साथ कुरान की तिलावत करता रहता है। आप उसकी ये हरकतें देखते हैं और कहते हैं कि कैसा जाहिद आबिद बंदा है। ये गलतफहमी सिर्फ इस वजह से है कि आप इबादत का सही मतलब नहीं जानते। एक और नौकर है जो रात दिन ड्यूटी तो गैरों की अंजाम देता है, अहकाम गैरों के सुनता और मानता है, कानून पर गैरों के अमल करता है और अपने असली आका के फरमान की हर वक्त खिलाफ वर्जी किया करता है, मगर सलामी के वक्त आका के सामने हाजिर हो जाता है और जबान से आका ही का नाम जपता रहता है। अगर आप में से किसी शख्स का नौकर ये तरीका इख्तियार करे तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसकी सलामी को उसके मुंह पर न मार देंगे? जब वो जबान से आपको आका और मालिक कहेगा तो क्या आप फौरन ये जवाब न देंगे कि तू परले दर्जे का झूठा और बेईमान है, तनख्वाह मुझसे लेता है और नौकरी दूसरों की करता है, जबान से मुझे आका कहता है और हकीकत में मेरे सिवा हर एक की खिदमत करता फिरता है? ये तो एक मामूली अक्ल की बात है जिसे आप में से हर शख्स समझ सकता है। मगर कैसी हैरत की बात है कि जो लोग रात दिन खुदा के कानून को तोड़ते हैं, कुफ्फार और मुशरिकीन के अहकाम पर अमल करते हैं और अपनी जिंदगी के मामलात में खुदा के अहकाम की कोई परवाह नहीं करते, उनकी नमाज और रोजे और तस्बीह और तिलावत कुरान और हज और ज़कात को आप खुदा की इबादत समझते। ये गलतफहमी भी इसी वजह से है कि आप इबादत के असल मतलब से नावाकिफ हैं। एक और नौकर की मिसाल लीजिए। आका ने अपने नौकरों के लिए जो वर्दी मुकर्रर की है, ये ठीक नाप तोल के साथ उस वर्दी को पहनता है, बड़े अदब और ताजीम के साथ आका की खिदमत में हाजिर होता है, हर हुक्म को सुनकर इस तरह झुककर बसरो चश्म कहता है कि गोया इससे बढ़कर इताअत गुजार खादिम कोई नहीं। सलामी के वक्त सबसे आगे जाकर खड़ा होता है और आका का नाम जपने में तमाम नौकरों से बाजी ले जाता है, मगर दूसरी तरफ
یہی شخص آقا کے دشمنوں اور باغیوں کی خدمت بجا لاتا ہے، آقا کے خلاف ان کی سازشوں میں حصہ لیتا ہے، اور آقا کے نام کو دنیا سے مٹانے میں جو کوشش بھی وہ کرتے ہیں اس میں یہ کمبخت ان کا ساتھ دیتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں تو آقا کے گھر میں نقب لگاتا ہے، اور صبح بڑے وفادار ملازموں کی طرح ہاتھ باندھ کر آقا کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ ایسے نوکر کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ یہی نہ کہ وہ منافق ہے، باغی ہے، نمک حرام ہے، مگر خدا کے جو نوکر ایسے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر قبلہ رو کھڑے ہونا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنا، زمین پر ہاتھ ٹیک کر سجدہ کرنا اور چند مقرر الفاظ زبان سے ادا کرنا، بس یہی چند افعال اور حرکات بجائے خود عبادت ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے شوال کا چاند نکلنے تک روزانہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام عبادت ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے چند رکوع زبان سے پڑھ دینے کا نام عبادت ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مکہ معظمہ جا کر کعبے کے گرد طواف کرنے کا نام عبادت ہے؟ غرض آپ نے چند افعال کی ظاہری شکلوں کا نام عبادت رکھ چھوڑا ہے، اور جب کوئی شخص ان شکلوں کے ساتھ ان افعال کو ادا کر دیتا ہے تو آپ خیال کرتے ہیں کہ اس نے خدا کی عبادت کر دی اور اس کی تخلیق کا مقصد پورا ہو گیا، اب وہ اپنی زندگی میں آزاد ہے کہ جو چاہے کرے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس عبادت کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے اور جس کا آپ کو حکم دیا ہے وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ وہ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر وقت ہر حال میں خدا کی اطاعت کریں اور ہر اس قانون کی پابندی سے آزاد ہو جائیں جو قانون الہی کے خلاف ہے۔ آپ کی ہر جنبش اس حد کے اندر ہو جو خدا نے آپ کے لیے مقرر کی، آپ کا ہر فعل اس طریقے کے مطابق ہو جو خدا نے بتا دیا ہے۔ اس طرز پر جو زندگی آپ بسر کریں گے وہ پوری کی پوری عبادت ہوگی۔ ایسی زندگی میں آپ کا سونا بھی عبادت ہے اور جاگنا بھی، کھانا بھی عبادت ہے اور پینا بھی، چلنا پھرنا بھی عبادت ہے اور بات کرنا بھی، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے پاس جانا اور اپنے بچے کو پیار کرنا بھی عبادت ہے۔ جن کاموں کو آپ بالکل دنیا داری کہتے ہیں وہ سب دینداری اور عبادت ہیں اگر آپ ان کو انجام دینے میں خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں کا لحاظ کریں اور زندگی میں ہر ہر قدم پر یہ دیکھ کر چلیں کہ خدا کے نزدیک جائز کیا ہے اور ناجائز کیا، حلال کیا ہے اور حرام کیا، فرض کیا چیز کی گئی ہے اور منع کس چیز سے کیا گیا ہے، کس چیز سے خدا خوش ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے۔ مثلاً آپ روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اس کام میں بہت سے مواقع ایسے بھی آتے ہیں جن میں حرام کا مال کافی آسانی کے ساتھ آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ نے خدا سے ڈر کر وہ مال نہ لیا اور صرف حلال کی روٹی کما کر لائے تو یہ جتنا وقت آپ نے روٹی کمانے پر صرف کیا یہ سب عبادت تھا، اور یہ روٹی گھر لا کر جو آپ نے خود کھائی اور اپنی بیوی بچوں اور خدا کے مقرر کیے ہوئے دوسرے حقداروں کو کھلائی، اس سب پر آپ اجر و ثواب کے مستحق ہو گئے۔ آپ نے اگر راستہ چلنے میں کوئی پتھر یا کانٹا ہٹا دیا اس خیال سے کہ خدا کے بندوں کو تکلیف نہ ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر کسی بیمار کی خدمت کی یا کسی اندھے کو راستہ چلایا یا کسی مصیبت زدہ کی مدد کی تو یہ بھی عبادت ہے۔ آپ نے اگر بات چیت کرنے میں جھوٹ سے، غیبت سے، بدگوئی اور دل آزاری سے پرہیز کیا اور خدا سے ڈر کر صرف حق بات کی تو جتنا وقت آپ نے بات چیت میں صرف کیا وہ سب عبادت میں صرف ہوا۔ بس خدا کی اصلی عبادت یہ ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے مرتے دم تک آپ خدا کے قانون پر چلیں اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس عبادت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ عبادت ہر وقت ہونی چاہیے۔ اس عبادت کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، ہر کام اور ہر شکل میں اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں وقت خدا کا بندہ ہوں اور فلاں وقت اس کا بندہ نہیں ہوں تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت خدا کی بندگی و عبادت کے لیے ہے اور فلاں وقت اس کی بندگی و عبادت کے لیے نہیں ہے۔ بھائیوں، آپ کو عبادت کا مطلب معلوم ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زندگی میں ہر وقت ہر حال میں خدا کی بندگی اور اطاعت کا نام ہی عبادت ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ نماز، روزہ اور حج وغیرہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ عبادتیں جو اللہ نے آپ پر فرض کی ہیں
ان کا مقصد آپ کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرنا ہے جو آپ کو زندگی میں ہر وقت ہر حال میں ادا کرنی چاہیے۔ نماز آپ کو دن میں 5 وقت یاد دلاتی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اسی کی بندگی تمہیں کرنی چاہیے۔ روزہ سال میں 1 مرتبہ پورے 1 مہینے تک آپ کو اسی بندگی کے لیے تیار کرتا ہے۔ زکوٰۃ آپ کو بار بار توجہ دلاتی ہے کہ یہ مال جو تم نے کمایا ہے یہ خدا کا عطیہ ہے، اس کو صرف اپنے نفس کی خواہشات پر صرف نہ کر دو بلکہ اپنے مالک کا حق ادا کرو۔ حج دل پر خدا کی محبت اور بزرگی کا ایسا نقش بٹھاتا ہے کہ اگر 1 مرتبہ وہ بیٹھ جائے تو تمام عمر اس کا اثر دل سے دور نہیں ہو سکتا۔ ان سب عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد اگر آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ کی ساری زندگی خدا کی عبادت بن جائے تو بلا شبہ آپ کی نماز نماز ہے اور روزہ روزہ ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے اور حج حج ہے۔ لیکن اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو محض رکوع اور سجدہ کرنے اور بھوک پیاس کے ساتھ دن گزارنے اور حج کی رسمیں ادا کر دینے اور زکوٰۃ کی رقم نکال دینے سے کچھ حاصل نہیں۔ ان ظاہری طریقوں کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر اس میں جان ہے اور وہ چلتا پھرتا اور کام کرتا ہے تو بلا شبہ ایک زندہ انسان ہے، لیکن اگر اس میں جان ہی نہیں تو وہ ایک مردہ لاش۔ مردے کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک سبھی کچھ ہوتے ہیں مگر اس میں جان نہیں ہوتی، اس لیے تم اسے مٹی میں دبا دیتے ہو۔ اسی طرح اگر نماز کے ارکان پورے ادا ہوں یا روزے کی شرطیں پوری ادا کر دی جائیں مگر خدا کا خوف، اس کی محبت اور اس کی وفاداری و اطاعت نہ ہو جس کے لیے نماز اور روزہ فرض کیا گیا ہے تو وہ بھی ایک بے جان چیز ہوگی۔ کیا زبردست نا آپ لوگ یہ بتائیں، یہ جو بھی اگر دورہ قرآن لیتے ہیں کچھ درس میں کیا اس طرح سے باتیں بتائی جاتی ہیں؟ کیونکہ میرے پاس نا اتنا مطلب نہیں، مجھے پتا نہیں ہوتا کہ میرے آس پاس کہیں کوئی درس کی محافل ہو رہی ہیں، دورہ قرآن یا کوئی بھی ایسی چیز نا، تو اس طرح سے کیونکہ مجھے یہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ ڈیفینیشن چینج ہوئی کہ عبادت کو پھر نا یہ صرف یہ جو 5 ارکان ہے یہاں تک ہی محدود کر دیا گیا۔ کہیں سے کسی نے یہ کیا ہے نا کہ باقاعدہ طور پہ اس ڈیفینیشن کو، ہم تک تو یہی ڈیفینیشن پہنچی نا، عبادت تو اس کو ہی بولتے ہیں جب تلاوت کریں گے، جب روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے، تو بہت سے بہت چلو کسی غریب کی مدد، وہاں پہ بھی ہمارا تھوڑا ذہن چلا جاتا ہے، لیکن ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اس کو ایز اٹ از فالو کرنا، لائف کے ہر سیکنڈ مطلب آپ کا عبادت میں گزر سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے کیا ہوتا ہے دورہ قرآن وغیرہ جو اگر آپ لوگ اٹینڈ کرتے ہو، کوئی اگر اپنا کوئی ویو شیئر کرنا چاہے؟ کیونکہ یہ مجھے ہوتا ہے کہ یار اس طرح سے تو کبھی سمجھی نہیں تھی عبادت کی ڈیفینیشن کو، جب تک یہ جو ایک دم یہ علماء ہے نا ڈاکٹر اسرار مودودی صاحب جیسے، انہوں نے جس طرح ڈیفائن کیا اس ورڈ کو، پھر سمجھ میں آتا ہے، پھر انسان کو شعور ایک ڈیولپ ہوتا ہے نا کہ یار ایسے ہی کرنا ہے، صرف یہ نہیں کہ بس نفل پڑھے چلے جا رہے ہیں اور قرآن کو فالو ہی نہیں کر رہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سمجھ کچھ آ نہیں رہا، نہ عمل کرنے کی کوشش ہے نا۔ چلیں ٹھیک ہے، صحیح، یہاں پہ سیشن کو اینڈ کرتے ہیں، پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔